آج ہم بات کریں گے حجامہ کن لوگوں کو نہیں کروانا چاہیے۔ ایسی خواتین جو پریگننٹ ہوں انہیں حجامہ نہیں کیا جا سکتا۔ خون کے بہنے کی خرابی کے مریض جیسے ہیموفیلیا یا جو لوگ خون کو پتلا کرنے والی دوائیاں استعمال کرتے ہیں انہیں کپنگ تھراپی نہیں کی جا سکتی۔ شدید جلنے، زخم، چنبل یا شدید جلی جلد والے افراد کو کپنگ تھراپی سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ یہ ان حالات کو مزید خراب کر سکتا ہے یا انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے۔ حجامہ کے دوران کپ براہ راست رگوں پر یعنی وینز پر نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ یہ مریض کی طبیعت کو زیادہ خراب کر سکتا ہے، ممکنہ طور پر درد کا سبب بن سکتا ہے۔ کپ مریض کے آپریشن، پھنسی یا جلے ہوئے حصوں پر نہیں لگایا جا سکتا۔ تیز بخار یا شدید بیماری والے افراد کو عام طور پر کپنگ تھراپی سے گریز کرنا چاہیے جب تک کہ ان کی طبیعت میں سدھار نہ آ جائے۔ بوڑھے لوگوں کی جلد زیادہ نازک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ جلد کی جلن یا حجامہ کے زخموں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بوڑھے لوگوں کو بھی حجامہ نہیں کروانا چاہیے یا اس پر وہ اپنے معالج سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ حجامہ ایسے شوگر کے مریضوں کو بھی نہیں کیا جا سکتا جن کا زخم جلدی ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ بے قابو ہائی بلڈ پریشر والے افراد کپنگ تھراپی کو احتیاط سے کروائیں کیونکہ یہ عارضی طور پر بلڈ پریشر کو بڑھا سکتا ہے۔ پیٹ اگر بڑا ہوا ہو یا بالکل ہی خالی ہو، ایسے مریض کو بھی حجامہ نہیں کیا جا سکتا۔ 6 گھنٹے کے وقفے کے بعد حجامہ کرنا چاہیے اور حجامہ سے 2 گھنٹے بعد کھانے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ حجامہ کروانے کے بعد کم از کم 6 سے 10 گھنٹے تک نہانے سے گریز کیا جائے۔ یاد رہے، حجامہ کرواتے وقت بالکل بھی درد نہیں ہوتا۔ کسی مستند پریکٹیشنر سے مشورہ کرنا ضروری ہے جو آپ کی انفرادی صحت کا اندازہ لگا سکے اور اس بات کا تعین کر سکے کہ آیا آپ کپنگ تھراپی کے لیے مناسب ہیں یا نہیں۔